سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج ہم گفتگو کریں گے اللہ کے ولیوں کے بارے میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، جان لو، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام معنی تو آپ سنتے آئے ہیں کہ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ ولی کا ایک معنی ہوتا ہے دوست، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے قریبی، قربت کے معنی سے ہے، اور یہ محبت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ محبت، قربت اور دوست، ان معنوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیں، یا جو بندہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ کو اپنے قریب کر لیں، اسے ولی کہتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے، اسے ولی کہتے ہیں۔ جو اللہ کا دوست بن جائے اور اللہ اس کا دوست بن جائے، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر معاملے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ افراط و تفریط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ولیوں کے معاملے میں بھی افراط و تفریط ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کو، ان کی کرامات کو مانیں گے ہی نہیں، انکار کریں گے، مذاق اڑائیں گے، حقیر جانیں گے اللہ کے ولیوں کو۔ اور کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کو جناب خدا بنانے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، اور جو نہیں بھی ولی، انہیں بھی اللہ کا ولی بنانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ولی ہوتے کون ہیں۔ ہماری نظروں میں، ہمارے معاشرے میں اپنی اپنی اصطلاحیں گڑی ہوئی ہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے۔ کوئی ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی، ان کا کوئی الگ سٹائل نہیں ہوتا، ان کا کوئی الگ لباس نہیں ہوتا کہ خاص اس لباس میں ہوں گے تو ولی ہوں گے۔ جن اللہ کے بندوں میں اللہ کے دوستوں والی خوبیاں ہیں،
خصوصیتیں ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور جن میں وہ خوبیاں نہیں، شکل جس طرح کی مرضی ہو، کوئی اچھے کپڑے پہننے والا ہے، جبہ کبا پہنا ہے، پگڑی پہنی ہے، داڑھی رکھی ہے، اگر اس کے اندر اللہ کے ولی کی نشانی ہے تو بھی ولی ہو سکتا ہے، نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ولی۔ کوئی پھٹے پرانے کپڑے والا ہے، اگر اس کے اندر اللہ کے ولی والی نشانی ہے تو اللہ کا ولی، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ اور اللہ کے ولی کی، اللہ کے دوست کی نشانیاں کون سی ہیں؟ شاہ جی کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ملنگ ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی اگر ان میں خوبیاں ہو جائیں تو وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن جن میں وہ خوبیاں نہیں ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی کی پہلے نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پہ پکا پختہ یقین رکھتا ہے، اس کا اللہ سے ذاتی تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ عقیدہ بڑا اس کا کلیئر ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے بعد یعنی اللہ سے تعلق ہے تو اللہ کے حق پورے کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، پھر اس کے بعد جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہوگا۔ یہاں تک کہ جن کو تم کہتے ہو نا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور وہ گندا ہے، کوئی گندا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ گندگی اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی پسند نہیں ہے، بدبو اللہ کو بھی پسند نہیں اور لوگوں کو بھی پسند نہیں۔ جس کے پاس بیٹھے اور اس سے بدبو آئے، گندگی ہو اس کے پاس، تو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ظالم اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا، ظالم اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتا ہے، وہ نہیں اللہ کا دوست ہو سکتا۔ لوگوں کو نقصان پہنچانے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، ہاں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے والا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، لوگوں کو نیکی کی راہ بتانے والا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، دن رات لوگوں کے کام آنے والا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ اللہ کو انسانوں کو نقصان پہنچانے والا دوست نہیں ہو سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ولی جو ہوتے ہیں وہ کوئی چھپے رستم ہوتے ہیں یا جنگلوں میں رہتے ہیں یا کوئی مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بھرے انسانوں میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ سے کوئی کرامتیں بھی ظاہر نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو ولی سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے، اپنی اچھی سوچ، اچھے عقیدے کی وجہ سے، اپنے اچھے عمل کی وجہ سے وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں اللہ ان پہ بڑا مہربان ہوتا ہے، اور بعض اوقات اتنا مہربان ہوتا ہے کہ ان پر کئی کرامتیں ظاہر کر دیتا ہے۔ میں نے جس طرح بتایا نا کہ ہم اللہ کے ولیوں کو اللہ کے ولی مانتے ہیں، ان کی گستاخی بے ادبی کو گناہ سمجھتے ہیں، بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور جس طرح اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن کرامت ظاہر ہونا کوئی بڑی نشانی نہیں ولی ہونے کی۔ اللہ کے اگر لاکھوں ولی ہیں، ضروری نہیں کہ سارے لاکھوں ولیوں کے ہاتھوں سے کرامتیں ظاہر ہوں تو ولی ہوتے ہیں۔
یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاں سے کرامت ظاہر ہو اور وہ اللہ کا ولی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خلاف عادت کام کوئی ظاہر ہو جائے، ہم اسے کرامت سمجھیں لیکن وہ ولی نہ ہو سکتا ہے ایسے۔ مثال کے طور پہ غیر مسلم کے ہاتھ سے بھی اللہ بعض اوقات خلاف عادت کام کی وجہ سے، کسی امتحان کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے کوئی عمل ظاہر کر سکتے ہیں، اسے استدراج کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے لیے بڑی بات یہ نہیں کہ اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو، بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے آسمانوں سے دین جو شریعت اتاری ہے اس پر عمل کتنا کرتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ ورنہ اگر ایک بندہ تم دیکھ لو کہ اس کی کرامت تو بڑی نظر آ رہی ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کرتب دکھا رہا ہے، کرشمے دکھا رہا ہے، بڑا پہنچا ہوا لگتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اگر دین نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کیونکہ آزمائش کے لیے بعض اوقات کافروں کے ہاتھ سے بھی کوئی ایسے کام ظاہر ہو سکتے ہیں جو انسان کو حیران کر دیں، اور بعض اوقات مکار لوگوں پر شیطان بھی کوئی ایسے کام ظاہر کر سکتا ہے جس سے لوگ سمجھیں کہ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کی عزت رکھتا ہے، اللہ ان کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ سے کئی بار اپنی کرامتیں ظاہر کر دیتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت مریم اللہ کی نبی تو نہیں تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں، اللہ کی دوست تھیں، اللہ کی سے پیار کرنے والی تھیں۔ تو حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے کہ اس کے کمرے میں پھل بڑے ہوئے ہیں، پھل بھی ایسے ایسے ہیں جو عام بازاروں میں منڈیوں میں ملتے نہیں ہیں، پھل بھی ایسے ہیں کہ جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا، تو حضرت مریم کو اس کمرے میں ملتے تھے پھل۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، اور اللہ ایسا کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، ان کو پھل ملتے تھے۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں، وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے ولی تھے۔ 309 سال تک وہ ایک غار میں اللہ نے انہیں سلائے رکھا۔ 309 سال، 309 سال کبھی کسی قبرستان میں جو قبریں اکھاڑتے ہیں ان سے پوچھو قبروں کا حال کیا ہو جاتا ہے، 2-4 سال کے بعد میتوں کا حال کیا ہو جاتا ہے، لاشوں کا، اور میرے اللہ نے 309 سال تک وہاں سلائے رکھا۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ سے کرامتیں ظاہر کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں، وہ نبی بھی نہیں تھے، صحابی بھی نہیں تھے، تو جب آپ علیہ السلام کو پتا چلا، صحابی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کو دیکھے، جو حضور علیہ السلام کو نہ دیکھے، دیکھا نہیں ہے لیکن کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔
لیکن اگر کوئی حضور علیہ السلام کو دیکھتا تو ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں صحابی ہو سکتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور علیہ السلام کو دیکھے بھی اور حالت ایمان میں دیکھے وہ صحابی ہے۔ تو اویس کرنی کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اویس کرنی اللہ کے دوست، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر اویس کرنی کی خوبی کون سی تھی اللہ کے ولی ہونے میں؟ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست اس خوبی کی وجہ سے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے، اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرنے والے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو جو حالت ایمان میں آ کر دیکھ نہیں نہ سکے، صحابی نہیں بنے، اس کے بارے میں بھی یہی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی والدہ کی خدمت وجہ تھی، والدہ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے۔ یہ مطلب ہے جڑا والدہ دا نافرمان ہوئے، والدہ دا گستاخ ہوئے، والدہ کو تنگ کرنے والا ہو، والدہ کو دھوں دینے والا ہو، وہ ولی ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خوبیاں ہیں، ہم پتہ نہیں ولایت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کن میں ولایتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ولی شاید وہ ہوتا ہے جو تویز داغا کرتا ہے اور پھونک میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جناب فلاں کو پھونک ماری اور ایسے ہو گیا، فلاں کو پھونک ماری ایسے ہو گیا، یہ کوئی ولیوں کی نشانی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اویس کرنی کے بارے میں حضرت عمر سے کہا کہ اگر کبھی موقع ملے نا، حالانکہ دنیا کے 1000 1,00,000 1 کروڑ ولی بھی ہوں تو صحابیت کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا مرتبہ بہت بلند ہے ولی سے، لیکن اویس کرنی ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی اس سے ملاقات ہو اس سے اللہ سے دعا کرواؤ، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، مغفرت کی دعا اس سے کرواؤ۔ حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں بار بار اشتیاق کیا، اس علاقے سے یمن سے جو بھی آتا پوچھتے کہ اویس بن عامر کون ہے؟ یہ کرن کا خاندان تھا، ایک شاخ تھی، یہ اس کے فرد تھے حضرت اویس کرنی۔ تو جس وقت حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے بڑی عزت دی، بڑے خوش ہوئے، کہا ہم سب کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت اویس نے دعا کی، اور جب بتایا نا کہ اویس تیرے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا، تو اویس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اویس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا نا جب واپسی پہ کہ اب جانے لگے واپس، تو میں آپ کے علاقے کے گورنر کو لکھ دوں کہ وہ ذرا آپ کا دھیان رکھے، خیال رکھے۔ حضرت اویس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ نہیں، تو اڈی مہربانی، میں کوئی اپنی مشہوری نہیں چاہتا، میں گمنامی میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ کوئی اپنی پبلسٹی نہیں کرتے، مشہوری نہیں کرتے، لوگوں پہ باور نہیں کرواتے کہ میرے ہاتھ سے فلاں کرامت ظاہر ہو گئی، دائیں بائیں 2-4 مرید نہیں رکھتے کہ لوگوں پہ جو پیر صاحب کا یا ولی کا یا بزرگ کا جو روب جھاڑتے پھریں، وہ اپنے آپ کو عاجز رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گمنام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی ولایت ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، حضور علیہ السلام نے حضرت اویس کے بارے میں جب بات بتائی تو ایک یہ بات بھی بتائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، اللہ کے وہ دوست اللہ کی ذات پر اگر کوئی قسم اٹھا لے نا تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟
کہ اللہ کا ولی نہ اپنی دھاگ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، نہ اپنی مشہوری کی کوشش کرتا ہے، لیکن زندگی کی روٹین میں اگر اللہ کا ولی کوئی بات کر دے، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کوئی بات کر دے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے دوست، اپنے ولی کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے دوست ہوں ان کی دعائیں لینی چاہیے، ان کی بد دعائیں نہیں لینی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ ویسے تو عام انسان کی بد دعا سے بھی ڈرنا چاہیے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، اور جو اللہ کا دوست ہو، اللہ کے دوست بد دعائیں دیتے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے دوست کو جب تم ناراض کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ کیا مطلب ہے ناراض کرنے کا؟ یہ نہیں ہے ناراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دوست جو ہوتا ہے اس کو کوئی نذرانہ نہ دو تو وہ ناراض ہوتا ہے، نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں کسی موڑ پر ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے دوست کی بے ادبی کرو، گستاخی کرو اور وہ صبر کر جائے تو سمجھو پھر بھی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بڑے ولی تھے۔ کس طرح کے ولی؟ جو ہمارے ذہنوں میں خاکہ ہے اس طرح کے نہیں، اس طرح کے ولی تھے کہ عالم تھے، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے، تہجد پڑھنے والے تھے، اور دن کے اجالوں میں انگریز کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے، انگریز کے خلاف فتوے دینے والے تھے، انگریز کے خلاف تحریکیں چلانے والے تھے، انگریز کے خلاف تقریریں کرنے والے تھے۔ جب کچھ لوگوں نے ان کی توہین کی، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کی توہین کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک بندے کو مردہ بناتے ہیں، کہ مذاق اڑانا تھا۔ بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑا نام تھا ان کا۔ پہلے ان کے پاس گئے، ٹائم لیا، جی فوتگی ہو گئی ہماری، جنازہ پڑھا دو۔ اور مقصد یہ تھا کہ جب یہ جنازہ پڑھا رہے ہوں گے نا تو سلام پھیرنے سے پہلے مردہ اٹھ کے کہے گا، مولوی صاحب بڑے تسی اللہ دے ولی بنے پھر دے ہو، بڑی تہاڈی گل بات ہے، لوگ سارے عزت کر دے نے، تو زندوں کے جنازے پڑھا لیتے ہو، تصدیق ہی نہیں کر سکتے، پتہ ہی نہیں چلتا تمہیں، اتنی ہوش ہی نہیں ہے۔ تالیاں بجا دیں گے، نعرے لگا دیں گے، بے عزت کریں گے، مذاق اڑائیں گے، ٹھٹھا کریں گے۔ پورا منصوبہ بنایا، مخصوص لوگ جمع ہو گئے، ایک بندے کو تیار کیا ہوا تھا جس طرح کفن پہناتے ہیں، میت والی چارپائی پہ رکھا، اور حضرت صاحب کو کہا جی آ جائیں، وہ آ گئے، صفیں بند گئیں، وہ اندر کوئی ٹیڑھی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی اشارے کر رہا ہے۔ حضرت صاحب پوچھتے ہیں پڑھا دوں جنازہ؟ پڑھا دو جی، پڑھا دو۔ کون ہے وارث؟ کوئی فرضی وارث بھی بن گیا، جناب یہ بھائی ہے، یہ باپ ہے، یہ وہ ہے۔ کہا پڑھا دوں جنازہ؟ انہوں نے کہا جی پڑھا دو۔ کہا کرو نیت پھر، اللہ اکبر، دوسری تکبیر بھی ہو گئی، اللہ اکبر، تیسری تکبیر بھی ہو گئی۔ ارادہ تھا کہ تیسری تکبیر کہنے کے بعد وہ اٹھ جائے گا،
نعرہ مار دے گا. تیسری تکبیر ہو گئی, وہ اٹھ نہیں رہا, پیچھے سے کوئی کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں اٹھ رہا. اللہ والے, اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے چوتھی تکبیر کہی, اللہ اکبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہا جی اٹھاؤ, قبر کی طرف لے جاؤ. جب دیکھا گیا تو وہ مذاق اڑانے والے آدمی کا جو میت پڑی ہوئی تھی وہ مر چکا تھا, وہ زندہ نہیں تھا. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جن کا کنیکٹ, رابطہ اللہ سے ہوتا ہے, جو اللہ کے دین کے لیے جیتے ہیں, جو اللہ کے لیے مرتے ہیں, جو زندگی گزارتے ہیں اللہ کے لیے. اگر دین کہتا ہے صاف ستھرا رہنا ہے تو صاف ستھرا رہتے ہیں. اللہ کا دین کہتا ہے نمازیں 5 پڑھنی ہے تو پڑھتے ہیں. اللہ کے سامنے اضافی طور پہ جھکنے کے لیے تہجد پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا دین کہتا ہے سچ بولو, وہ سچ بولتے ہیں. اللہ کا دین کہتے ہیں تجارت کرو تو ملاوٹ نہ کرو, وہ ملاوٹ سے دور بھاگتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جب تم تولو تو پورا تولو, وہ پورا تولتے ہیں. اللہ کے ولی اگر اللہ کا دین کہتا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھو تو وہ رکھتے ہیں. اگر اللہ کہتا ہے رشتہ داروں کا خیال رکھو تو وہ رکھتے ہیں. اللہ کا قرآن سیکھو تو سیکھتے ہیں. اگر کافروں کے ساتھ مڈبیر ہو جائے, مقابلہ ہو جائے تو میدان میں نکلو, وہ میدان میں نکلتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے ولی. پھر ان کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. دنیا جو آنکھوں والی ہے وہ دیکھتی ہے. ان ولیوں کے پاس, ان ولیوں کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو وہ بہیو وہی کرتے ہیں جو اللہ کا دین کہتا ہے, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کرتے. ہائے ہائے, جو دین کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. اللہ کا دین جن سے صلح کا کہتا ہے وہ صلح کر لیتے ہیں. اللہ کا دین جن سے لڑنے کا, ناراضگی کا کہتا ہے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کا دین کہتا ہے دکھوں, مصیبتوں, بیماریوں, پریشانیوں پہ صبر کرنا ہے, وہ صبر کرتے ہیں. ان پر پھر اللہ کی نصرت کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر کرامتیں دنیا دیکھتی ہے. یہ ملک شام کے مسلمان کوئی سالوں سے بیچارے پس رہے تھے, تکلیفوں میں تھے, دکھوں میں تھے. کیا یہ کرامت نہیں ہے کہ چند لوگ صبر کرتے رہے؟ یہ ان کی کرامت نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے فتح اور نصرت کے در کھول دیے ہیں, ظالم بھاگ نکلے ہیں. کیا اللہ کے دین والوں کے لیے, جو اللہ کے دین پہ پکے رہتے ہیں, کرامتیں نظر نہیں آتی؟ کہ افغانستان میں ایک عورت جو ان کی جاسوسی کرنے آئی اور ان کے اخلاق دیکھے اور وہ ایمان لے آئی. کیا افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں پر اللہ کے بندوں کی کرامتیں پوری دنیا نے نہیں دیکھی؟ کہ نیٹو کے فوجی مرتے تھے تو جسموں سے بدبو آتی تھی, وہ یہ ایمان والے شہید ہوتے تھے تو خوشبوئیں علاقوں میں پھیل جاتی تھی. آپ کو پتا نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ کے کئی فوجی ایمان والوں کی لاشوں کی خوشبو کی وجہ سے ایمان لے آئے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میدان جہاد میں لڑتے ہوئے مجاہدوں کی کرامتیں دیکھ کر کئی دشمن انگریزوں کے, امریکہ کے, ان کے یورپ کے فوجی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے کہ اس میدان میں ہم نہیں لڑیں گے.
جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کا ساتھی ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہمیں اللہ کا دوست بننا چاہیے، اور اللہ کا دوست بننے کے لیے اللہ کی توحید پر پہلا ایمان پکا ہونا ضروری ہے، اللہ پہ بھروسہ ہونا ضروری ہے، اللہ سے محبت ضروری ہے، اللہ سے قربت ضروری ہے۔ اللہ نے جو دین ہم انسانوں کے لیے اتارا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو جاہل، ان پڑھ جاہل بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ورگلانا شیطان کے لیے چٹکی جیسا کام ہوتا ہے، شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کسی ان پڑھ جاہل اللہ کے ولی کو پھسلانا، ورگلانا۔ اور جو شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا اور تم اسے سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ دھوکہ ہے تمہارے لیے، یہ بھول ہے تمہاری۔ اگر اس سے کے ہاتھ سے تم کوئی کرشمے بھی دیکھتے ہو، کرامتیں بھی دیکھتے ہو، وہ کرامت نہیں ہے، وہ کوئی شوبدہ بازی ہے، وہ کوئی شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دوست بنائے، اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرمائے، قیامت کے دن ہمارا حال بھی حشر بھی اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔